بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے محترم دوستو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جان میں، مال میں، عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ دوستو، آج مولانا قاری محمد غنی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی خوبصورت بیان لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ تو دوستو، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائے اور میرے ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ تو چلیے بیان کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، مسلمان کی عادت ہے یہ ابتدا پہ غور نہیں کرتا، انجام کی دم پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ جو ماں ہے نا، ماں، ہم نے غلطی یہاں سے کی، یہ وہ کالج، یہ یونیورسٹی، وہ یونیورسٹی ہے، یہ وہ درسگاہ ہے جس سے نبی بھی بے نیاز نہیں۔ قطب اس گود میں پلتا ہے، ابدال اس گود میں پلتا ہے، غوث اس گود میں پلتا ہے۔ بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ کی تعریف ان کی والدہ کے سامنے لوگوں نے بہت کی، ہنس کے کہنے لگی، ٹھیک ہے میرے بیٹے کی تم تعریف تو کر رہے ہو، پر کبھی مجھ سے بھی پوچھو نا، 2.5 سال میں نے دودھ پلایا، قسم لے لو ایک دن بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ تم نے اس ماں کا انتظام نہ کیا۔ شاہ فخر الدین، شاہ بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کا داماد، وہ بیٹی یہی فوت ہو گئی، خراسان چلے گئے۔ نعمت علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی حافظ جمال بی بی سے شادی ہو گئی اور اسے شادی کر کے پانی پت لے آئے، اور شاہ شرف الدین بولی شاہ قلندر پیدا ہوئے تو بچہ اتنا روتا تھا بولی شاہ قلندر ماں کی گود میں کہ باپ کے بھی ماں کے بھی ناک میں دم آ گیا۔ مسجد میں ایک بزرگ آئے، چمڑے کی چادر اوڑھی ہوئی تھی، بولی شاہ قلندر کے باپ نے کہا، حضرت ہمارے یہاں ایک اللہ نے بچہ دیا ہے، پر خوشی تو بڑی ہوئی تھی پر ناک میں دم آ گیا، رات دن چپ ہی نہیں کرتا، بڑا روتا ہے۔ اس اللہ والے نے کہا بچے کو میرے پاس لے آؤ، یہ اٹھا کر لے گئے تو ذرا سا اس کان کو منہ لگایا اس اللہ والے نے، اور ذرا سا اس کان کو منہ لگایا اس اللہ والے نے، بچہ خاموش۔ شاہ فخر الدین کہنے لگے، جی حضرت جی اگر مہربانی کرو، اب تو یہ چپ ہو گیا، اگر پھر کبھی رو پڑا تو آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے، یہ گر مجھے ہی بتا دو، آپ نے کیا پڑھا ہے مجھے بتا دو، تاکہ اگر یہ پھر رو پڑا تو میں آپ کو کہاں سے لاؤں گا۔ فرمایا بھائی کوئی نئی چیز نہیں پڑھی، اس کی اماں قرآن کریم کی حافظ ہے، وہ اس کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن کا روزانہ پڑھتی رہی۔ بچے کی روح کا اور قرآن کے نور کا اتنا جوڑ ہو گیا، اتنا تعلق ہو گیا، اتنی وابستگی پیدا ہو گئی کہ اب ماں جب چھلے میں پڑ گئی، پلیت ہو گئی، اس نے قرآن چھوڑ دیا، اور ناشی کا نشہ ٹوٹا، آدھی کی عادت ٹوٹی، وہ روئے نہ تو کیا کرے، میں نے ایک آیت اس کان میں پڑھی، ایک آیت اس کان میں پڑھی، ارے اس کو نشہ مل گیا، بچہ خاموش ہو گیا۔ کبھی وہ ماں ہوتی تھی جو گود میں لے کر قرآن کی تلاوت کر کر کے اپنے لخت جگر کو دودھ پلاتی تھی۔ سارا جہان کہتا ہے کہ اگر ماں مسور کی دال کھا لے تو بچہ بیمار ہو جاتا، کھاتی ماں بیمار بچہ، اگر اماں اچار کھا لے تو بچہ بیمار ہو جاتا ہے، اگر اماں گڑ شکر کھا لے تو بچہ بیمار ہو جاتا ہے، ارے کھایا ماں نے بیمار بچہ، تو ساری دنیا کے طبیب اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دودھ کے ساتھ سرعت کر کے وہ گرم یا ترش جراثیم بچے کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، جس کو جا کر کے بچے کو بیمار کر دیتے ہیں۔ لوگوں، اچار کی ترشی بچے کے پیٹ میں جا سکتی ہے، گڑ شکر کی حرارت جا سکتی ہے، اور بتاؤں کی گرمی جا سکتی ہے، مسور کی دال کی شدت گرمی جا سکتی ہے، اگر یہی ماں قرآن پڑھ پڑھ کے دودھ پلائے، خدا کی قسم قرآن کا نور نہیں جائے گا۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن۔ ہم نے اللہ کے قرآن کو مدرسوں میں اور مسجدوں میں قید کر دیا، اور ماں نے عظمت اٹھائی قرآن کی۔ ایک بچہ ماں کا جب اسکول جاتا ہے، صبح کو اٹھ کر پانی گرم کرتی ہے، اسے نہاتی ہے، منجن استعمال کراتی ہے، دھلی ہوئی وردی پہناتی ہے، پھر سرما، سیاہی، تیل، کنگھی سب کچھ پورا کر کے بغل میں بستہ دیتی ہے،
اور وہ بچہ بڑا چلاک ہو جاتا ہے، انگریز کی طرف چلا نا، یوں منہ کر کے کہتا امی پنسل بھی لے لی ہے، سیاہی کی پڑیا بھی لینی ہے، کاپی بھی ختم ہو گئی، ماسٹر بھی چندہ مانگ رہا تھا، 2-4 روپے مارے بغیر جاتا نہیں۔ اور اسی ماں کا جو بچہ قرآن پڑھنے جائے اور وہ برابر میں کھڑا ہو کے کہہ دینا جب وہ اسکول والے بچے کو نہلا رہی ہے، امی میرا بھی منہ دھو دے، میں مسجد میں جاؤں گا، آخر من مسجد دی ٹوٹی تے دھو گی نہیں، آخر مسجد دی ٹوٹی کہاں نہیں کھڑی، وہ کس واسطے ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ اس بچے کا ذہن قرآن سے نفرت نہیں کھائے گا؟ اسکول پڑھنے والے کو پیسے مل رہے ہیں، اسکول والے بچے کے 10 جوڑے جوتیوں کے، 10 جوڑے کپڑوں کے، اور قرآن پڑھنے والے بچے کے پاس سارے سال جوتی نہیں۔ اس ماں کو کبھی شرم نہیں آئی؟ اللہ پاک کا کلام پڑھنے والا، مصطفیٰ کریم کا لایا ہوا قرآن پڑھنے والا ننگے پاؤں پھر رہا ہے۔ ایک دن ہمارے گھر میں ہوا، ایک بچہ اسکول جاتا تھا، اس نے یہی حال بنایا اور 5 روپے اماں سے مارے، تو چھوٹا بچہ بھی ہے، حافظ ہو گیا، وہ کہنے لگا چلو مجھے 1 روپیہ تو دے دو۔ میری گھر والی کہنے لگی تو کون سا اسکول جائے گا، مسجد میں جائے گا، چلا جا۔ تو کہنے لگا یوں منہ بنا کہ امی آج پتہ چلا اسکول والوں کو پیسے ملتے ہیں، قرآن والوں کو دھکے ملتے ہیں۔ خدا کی قسم باوضو بیٹھا ہوں، اسکول والے بچے کو میں نے اسی دن روک دیا، بند کر دیا اسی وقت۔ ابتداً ذہن پر گندگی ہے قرآن کریم کی عظمت کی طرف سے ہمارے دماغ میں۔ اگر ہم ان بچوں کو یہ بتائیں اور سکھائیں اور ان کے ذہن پر یہ اثر اندازی کریں کہ قرآن خدا کا کلام ہے، اور خدا کہتا لوگوں بے وارثہ کلام نہیں، فرمایا تنزیل من رب العالمین۔ کوئی امریکہ والوں کا کلام ہوگا، کوئی روس والوں کی زبان ہوگی، کوئی برطانیہ والوں کی زبان ہوگی، میں خداوند کریم کا کلام ہوں۔ لوگوں تم نے میرا ادب کرنا ہے، فرمایا لا یمسہ الا المطہرون۔ اور لوگوں میں وہ مقدس کلام ہوں، وہ میں مالک کی کائنات کا کلام ہوں، مجھے بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں، میرا تقدس مجروح نہ کرو۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، آج ہماری توجہ نہیں، بڑے بڑے سرمایہ داروں کے بچے قرآن نہیں پڑھتے، ذمہ داروں کے بچے قرآن نہیں پڑھتے، ڈاکٹروں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، افسروں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، بلکہ آگے بڑھ کر کے کہوں پیروں فقیروں مولویوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی۔ اور کون سا قرآن کریم؟ میرے نبی، تیرے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، چاند سورج ستاروں کے نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، پتھر کی ایک ایک کنکر کا نبی، درخت کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی خوشیوں کا نبی، اور مالک کے کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں صحابہ کرام گواہ، شہنشاہ کائنات نے، دو جان کے سردار نے، کالی کملی والے نے ایک ایک وقت میں بھوک کی وجہ سے 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن پڑھنے کو تیار نہیں، اور اس پر فخر محسوس کرتے ہو، اس پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو۔ اب آد آتی ہے لوگوں، پہلی امتوں نے بھی اپنے نبیوں کے دین سے بغاوت کی، عملی بھی بغاوت کی، قولی بھی بغاوت کی۔ میں خدا کی طاقت کمزور نہیں ہو گئی، میں وہ خدا ہوں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ شام کو سوئے آدمی
بڑے بڑے خوبصورت آدمی، بڑی بڑی حسینہ عورتیں صبح کو اٹھے کتے بندر بن گئے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے. فرمایا میں خدا کی طاقت کو نہ للکارو، میں وہ خدا ہوں واللہ عزیز ذو انتقام، میں پکڑنے پہ آؤں، چھڑانے والا کوئی ہے ہی نہیں. کون چھڑا سکتا ہے؟ کس کی جرت ہے، کس کی مجال ہے کہ اس خالق کے زمین و آسمان کے سامنے دم مارے؟ عرض یہ کر رہا تھا، جس قرآن کو اللہ پاک کی زبان نے ادا فرمایا، جس قرآن کریم کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے اور 23 برس اس طرح سے کھڑے ہو کر تلاوت فرمائی کہ قدم مبارک ورم کر جاتے تھے، جس قرآن کو جبریل امین کی زبان نے تلاوت کیا، جس قرآن کو 1,29,000 صحابہ نے تلاوت کیا، جس قرآن کو سیدنا حسین نے نیزے کی نوک پہ پڑھا، جس قرآن کو غوثوں نے، قطبوں نے، ابدالوں نے، اولیاء کرام نے، علماء نے ساری زندگی جس قرآن کی تلاوت کی، تو اس قرآن کریم کو مردوں کے لیے رکھتا ہے؟ انصاف کرو، ظالم نہ بنو. سنت زندوں کے لیے، چاندی زندوں کے لیے، کار موٹر سکوٹر ہوائی جہاز زندوں کے لیے، کوٹھی بنگلہ زندوں کے لیے، تخت و تاج زندوں کے لیے، حسن و جمال زندوں کے لیے، باغ و بہار زندوں کے لیے. ظالمو، خدا کا قرآن مردوں کے لیے. جب کوئی تمہارے یہاں مرے گا قرآن کا داخلہ کھلے گا، وہ بھی 1 گھنٹے کے لیے. 80 سال کی نمازیں 1 گھنٹے کے قرآن میں ختم ہو جائیں گی. 80 سال کی بدماشی، بدکاری، جھوٹ، حرام خوری کیسے 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی؟ اور وہ بھی میں کسی پر الزام نہیں لگاتا. اکثر مولوی ان بچوں کو اس وقت لے جاتے ہیں جو پہلا سپارہ پڑھتے ہیں اور انگلی پھیرتے 28ویں پہ. بہت اچھا، واہ. ساری عمر جنہوں نے قرآن نہیں سنا، تیسرے دن قل خانی کے موقع پر چاروں طرف کی مولوی، قاری، حافظ اکٹھے کر لیے. پھر مرنے والے کا بیٹا درمیان میں کھڑا ہو کے کہتا ہے، او مولانا، او قاری صاحب، آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، میرے ابا مرحوم کو بہشت میں ٹھوک کے جانا. داخلہ تو ملے گا نہیں، آخر جی آسے پاسے کر کے ٹھوک چھوڑو، کسے پاسے کر کے. ساری عمر جس نے قرآن کی درسگاہ میں قدم نہیں رکھا، سارا دن گھر میں کنجریوں کے گانے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو اس وقت سے پناہ مانگو، ان حالات سے پناہ مانگو، اس معاشرے سے پناہ مانگو. لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو جنازہ کوٹھی سے نکلے گا، جنازہ بنگلے سے نکلے گا، جنازہ شاہی محل سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑے مجمع کے ساتھ نکلے گا، جنازہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلے گا. حال یہ ہوگا مرنے والے کے پلے ایمان کی رتی نہیں. فرمایا لوگو میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، قرآن پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، درود پاک پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، میرے امتی ہوں گے، نام میرا لیں گے، آخری وقت میں بھی کنجریوں کے گیت گاتے ہوئے مریں گے. ٹیلی ویژن کی بیماری، VCR کی بیماری. بڑے بڑے حاجیوں کو دیکھو نا، حاجی صاحب آپ کے یہاں سے آگے کیا کریں، بچوں
بچوں کا معاملہ ہے نا جی، بس بچے یہ ٹھیک ہے. اگر یہ سارے بچے بدماش بن گئے پھر تیری داڑھی کا کیا بنے گا؟ تیرے حج کا کیا بنے گا؟ جن آنکھوں سے بیت اللہ کا دیدار کیا، جن آنکھوں سے گنبد خضرا کا دیدار کیا، جن آنکھوں سے مدینے کی گلیوں کا دیدار کیا، اب ان آنکھوں سے غیر عورتوں کو نہ دیکھا کر توہین ہوگی. شرم کرو، کچھ غیرت کو ہاتھ مارو. کیا بنا دیا ملک کا ہم لوگوں نے؟ 80 سال کا بڈھا ہو نا، 80 سال کا بڈھا بس میں قدم رکھتے ہی ہے استاد جی کوئی رونق کا کوئی نہیں، ٹیپ شیپ کوئی نہیں. قبر کی تیاری ہو رہی ہے، قبر وچ لتاں نے سامنے موت ہے تے اجن بھی کنجریاں دے گانے دا عادی بنا کھڑے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے. اور لوگوں صدیق کی کیا بات کروں، صدیق وہ جوان ہے جس نے نبی کی پہلی آواز پہ لبیک کہا، نبی کے اعلان پر گردن جھکا دی، نبی کا دامن پکڑا، نبی کا لڑ پڑا، حضور کی سنگت اختیار کی، ایسا ساتھ گیا، ایسا ساتھ گیا، آج تک واپس نہیں آیا. ایسا ہو، یار ہو تو ایسا ہو، یار ہو تو ایسا ہو. اور کبھی کچھ تو سوچا کرو. نبی پاک سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال، 52 سال عمر مبارک ہے. گھر میں ایک گھر والی ہے اور دروازے پہ 4 بیٹیاں ہیں. کون بیٹی دے گا ایسے موقع میں؟ اتنی عمر ہو، گھر والی بھی ایک موجود ہو، 4 جوان بیٹیاں ہو. ابو بکر نے اپنی 6 برس کی لخت جگر کو اٹھا کر امام الانبیاء کی جھولی میں ڈال دیا. اور میں تو لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ اگر تیرے دروازے پہ شادی کے لیے گورنر آ جائے تو محلے میں دھوم مچ جائے، اگر صدر آ جائے ملک میں دھوم مچ جائے. اور کم سے کم یہ تو دیکھا کر کہ دروازہ صدیق کا ہے اور دلہا امام الانبیاء ہے. تیری گھوٹ کے نظر تو پہ گئی، بوہے کے نظر نہیں پہنی. در صدیق دا ہے، گھوٹ کالی کملی والا ہے. تیرے بوئے تے امام الانبیاء گھوٹ بن کے گیا کھڑے. ان دروازے کی توہین نہ کر، ایک گھوٹ ناراض تھی ویسی تیرا بیڑا غرق ہو جائے. تیرے کو رشتہ دارات دی توہین نال کوڑ لگتی ہے، امام الانبیاء کو نہیں لگتی. کون سا ابو بکر جس نے مال بھی، آل بھی، جان بھی، سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا جس نے. جناب صدیق اکبر سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس رات میں ہجرت ہوئی ہے، صدیق اکبر کے والد اس وقت تک مسلمان نہیں بنے تھے. بڑی عمر کا آدمی تھا، آنکھوں سے بھی معذور تھا. صبح صبح آیا، آ کے اپنی پوتیوں سے کہنے لگا بیٹیوں میں تو مر گیا رات بھر فکر میں، وہ تو ایک پھٹی کوڑی بھی چھوڑ کے نہ گیا ہوگا، وہ گیا ہے اپنے یار کے ساتھ اور پکا ہے وہ. تمہارا اس نے کوئی خیال نہیں کیا ہوگا، تمہارا گزر کیسے ہوگا؟ میں تمہارا دادا ہوں، تم میری پوتیاں ہو، تمہارا حال کیا بنے گا؟ جناب اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے سوچا کہ دادا تو اس غم میں مرے گا. ہمارے گھر کی دیوار میں کھڈا سا بنا ہوا تھا جس میں ابا روپے پیسے رکھا کرتا تھا. ہم نے وہاں ٹھیکرے بھرے، اوپر کپڑا ڈالا اور دادا کا ہاتھ پکڑ کے پھیر دیا کہ نہیں نہیں دادا، اس مرتبہ تو کمال کر دیا ابا جی نے، بڑا ہی مال چھوڑ کے گئے ہیں. تو حضرت اسما صدیق اکبر کے والد اپنے دادا کا ہاتھ جب پکڑ کے پھیرا نا، توجہ ہے سب کی. ابو قحافہ کہتا ہے، ابو بکر کا والد یوں ہاتھ پھیر کے کہتا ہے
तुम कह रही हो कि दौलत छोड़ गया, पैसे, चलो ठीक है तुम्हारा काम चल जाएगा, पर मेरा दिल नहीं मानता कि वो इतना कच्चा हो जाए इमामुल अंबिया के साथ और पीछे कौड़ी छोड़ जाए। दिल नहीं मानता। अरे लोगों, अगर जिब्रील को निकाल दो तो मेराज नहीं, सिद्दीक को निकाल दो तो हिजरत नहीं। नारे तकबीर, ताकत सिद्दीक। बड़ी चीजें हैं। जिब्रील ने सिदरतुल मुंतहा पे साथ छोड़ दिया, सिद्दीक ने आज तक साथ नहीं छोड़ा। जिब्रील वहां तक पहुंचा के आ गया, सिद्दीक आज भी नाल है, आज भी साथ है। पूरी दुनिया की ताकत मिलकर खुमैनी नहीं, 1 करोड़ खुमैनी पैदा हो जाए, 1 करोड़ सब्बी पैदा हो जाए जो अबू बकर सिद्दीक के साथ दुश्मनी करे, खुदा की कसम इमामुल अंबिया से सिद्दीक को अलग करना पूरी दुनिया की ताकत के बस की बात नहीं है। जिसको प्यार है उसने अपने पास बिठा रखा है, जिसको प्यार है वो बैठा है। तुझे क्या तकलीफ है? ज़ेरे दीवार खड़े हैं, तेरा क्या लेते हैं, किसी को देखकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं, तुझे तकलीफ हो रही है? तू कौन है एतराज करने वाला? अल्लाह कौन है? जनाब इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने हिजरत का हुक्म दे दिया। अर्ज किया, मेरे मौला ये मक्के वालों की अमानतों का क्या करूं? आटे हैं, जौ हैं, खजूरें हैं, कुछ पैसे हैं, कुछ कपड़ा है। फरमाया, मेरे महबूब मैंने सारे इंतजामात कर रखे हैं। ऐ शेरे खुदा, ऐ अली इधर आओ, ये मक्के वालों की अमानतें तेरे हवाले, मक्के वालों का आटा तेरे हवाले, मक्के वालों के पैसे तेरे हवाले, मक्के वालों की चांदी तेरे हवाले, मक्के वालों का कपड़ा तेरे हवाले, मेरे नबी का बिस्तर तेरे हवाले, मेरे नबी का हुजरा तेरे हवाले। अबू बकर मेरे महबूब की नबूवत वाली अमानत तेरे हवाले। अंदाजा लगा। और फिर अगर आप तवज्जो से बैठे हैं तो सारा जहान ये कहता आया, हुजूर के बिस्तर पे, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के बिस्तर पे शेर खुदा हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु सो गए। सारे कह दो हुजूर के बिस्तर पे हजरत अली, हजरत अली हुजूर के बिस्तर पे जोर से कहो, सो गए। किसी के बच्चे को पुलिस वाले पकड़ के ले जाएं, नींद आती है? किसी के भाई को पुलिस पकड़ के ले जाए या कोई अगवा करके ले जाए, बहन को नींद आती है? मां को नींद आती है? अब ये सारा जहान कहता है हजरत अली सो गए। गोया हजरत अली ने अपने अमल से ये साबित कर दिया कि आज की रात इतनी खतरनाक रात है, आज की रात इतनी खतरनाक रात है, इमामुल अंबिया के पीछे सारा मक्का लगा हुआ है। अगर बिलाल साथ होता तो खतरा था, सुहैल होता तो खतरा था, सलमान फारसी होता तो खतरा था। हजरत अली ने ये साबित कर दिया, अगर मैं साथ होता तो खतरा था। अब साथ क्योंकि अबू बकर है लिहाजा खतरा ही कोई नहीं। अली को नींद आ गई। साथ अबू बकर है तो कोई खतरा ही नहीं। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात, अंदाजा लगा। हजरत अली सो जाए, नबी को थोड़ा भी खतरा हो, नबी की जान का खतरा हो, नबी के माल का खतरा हो और नबी की किसी बात को भी खतरा हो, शेर खुदा को नींद आ सकती है? इसीलिए तो नींद आ गई कि जब अबू बकर के घर पहुंच गए, फिर पूरी दुनिया एक तरफ और अल्लाह का भेजा हुआ सिद्दीक एक तरफ। अली को तो इतना इत्मीनान है कि नींद आ गई और तू इतना बेचैन है कि अब तक दबड़क दबड़क करते फिरता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे से निकलते हुए अल्लाह से पूछा, या अल्लाह अब जाऊं कैसे?
کہاں جاؤں؟ ہم سب لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اللہ کی اجازت کے بغیر لب کشائی بھی نہیں کرتا. نبی یوں قدم اٹھا کر جب تک خدا اجازت نہ دے زمین پہ نہیں رکھتا. میں کہتا ہوں نبی سانس اندر لے جاتا ہے تو اللہ سے پوچھ کر، باہر لاتا ہے تو اللہ سے پوچھ کر. نبی نے پوچھا یا اللہ رات تو بڑی خطرناک ہے، چاروں طرف یہ ملے جلے کھڑے ہیں آپس میں ننگی تلواریں لیے ہوئے، اب میں جاؤں کیسے، جاؤں کہاں؟ اللہ بڑا بے نیاز ہے. سارے کہو اللہ، اللہ بڑا بے نیاز ہے. تم بھی بے نیاز مانتے ہو؟ مگر دل سے بہت کم مانتے ہیں ہم لوگ. بے نیاز وہ ہوئے اور ہم قبریں چاٹتے پھرے. نہ کسی ولی، کسی بزرگ، کسی پیر فقیر کے پاس بیٹھ کے یہ دعا مانگنا یا اللہ ساڈا حضرت فوت ہو جائے، ہمارے حضرت صاحب رخصت ہو جائے. تھپڑ مارے گا تیرے گھروں کھانا میں، چاٹ لگے گی، مرنے پہ کوئی راضی نہیں. اور جو 4 گز زمین کے اندر چلا گیا تو اس کو بھی بے نیاز مانتا ہے. جو 1 سیکنڈ کے لیے کبھی سویا نہیں، تیری ہر وقت پرورش کرتا ہے، تجھے ماں کے پیٹ سے لے کر لہر تک پالتا ہے، وہ بے نیاز نہیں؟ ابو جہل آیا اور کہنے لگا اپنے چیلوں سے کہ یہاں ایک کھوہ بناؤ اور اوپر کانے رکھو اور مٹی ڈال دو. جب وہ نبی یہاں سے گزریں گے دھڑام سے گریں گے اور تم پتھراؤ کرنا، خوب مارنا. چلا گیا کہہ کر، اس لیے میں نے کہلوایا تھا اللہ بڑا بے نیاز ہے. پھر کھوپڑی میں کھجلی اٹھی، واپس آیا کہنے لگا خیال کرنا جب تم پتھر مارو گے نا وہ ہم میں سے کسی کا نام لے گا، میں فلانا ہوں، چھوڑیو نا، چھوڑنا نہیں، تم نے صدقہ جاریہ جاری رکھنا ہے. جا کے سو گیا. آنکھ کھلی، دیکھ کے تو آؤں، پہرے دار سو نہ گئے ہوں، جان رہا نہیں کنواں کہاں تھا، دھڑام سے گرا اور پتھر بجنے لگا. اور نہ مارو میں عمرو بن حشام ہوں. وہ کہنے لگا ساڈا چودھری صحیح آخدا سی، دے دے مار مار کھوپڑی گندی کر دے. بڑا بے نیاز ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اللہ میاں سے پوچھا الہی اب کہاں جاؤں؟ آواز آئی میرے محبوب تیری نبوت کا ڈنکا میں نے 1,24,000 نبیوں سے بجوایا، پوری دنیا سے بجوایا، پر تیرے ساتھ جو لگا ہوا ہے میرے صدیق کے مرتبے کا بھی لوگوں کو پتہ چل جائے. بلال تیرے دروازے پہ آیا، سہیل تیرے دروازے پہ آیا، عثمان تیرے دروازے پہ آیا، عمرو بن العاص تیرے دروازے پہ آیا. او کالی کملی والے ہجرت والی رات ہے، آج ابو بکر کے دروازے پہ خود تشریف لے جاؤ تاکہ دنیا کو پتہ چلے مقام صدیق کیا ہے. تشریف لے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، صدیق اکبر ننگے پاؤں دوڑے ہوئے آئے، دیکھ کے عرض کیا مجھے بلایا ہوتا حضرت، آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ فرمایا میں خود تھوڑے ہی آیا ہوں، خدا نے بھیجا ہے. اور میری ایک اور بات سمجھ لو اگر توجہ ہے تو، چلو میری نہ مانو، علماء کرام کی نہ مانو، حضرت مولانا محمد علی شاہ صاحب مدد اللہ کی نہ مانو، اگر تو ہماری نہیں مانتا تو انہی کی مان جا. مکے والے جب آئے نا، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، سارے کے سارے چودھری جو آئے تو حجرہ خالی. دنیا جانتی ہے کہ یہ مکے کی ساری سرداروں کی، چودھریوں کی پارٹی بلال کے مکان پہ نہ گئی، سہیل کے مکان پہ نہ گئی، ابو ذر غفاری کے مکان پہ نہ گئی، سیدنا سلمان فارسی کے مکان پہ نہیں گئی، فاروق اعظم کے مکان پہ نہیں گئی، کسی دروازے پہ نہیں گئی، کسی چوک پہ نہیں گئے، کسی گلی میں نہیں گئے، سیدھے صدیق کے دروازے پہ آئے. اور مکے والوں کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی اگر اپنے گھر میں نہیں تو صدیق کے یہاں ضرور ملے گا، اس لیے نبی اور صدیق میں مکے والے بھی جدائی نہیں مانتے.
सुभान अल्लाह, मक्के वाले नबी और सिद्दीक के दरमियान जुदाई नहीं, मक्के वालों ने भी जुदाई नहीं मांगी और आए हैं दस्तक दी। अल्लाह अल्लाह, वाह अबू बकर तेरी आल पे कुर्बान हो जाऊं। सरकार जब तशरीफ ले जाने लगे, सैयदा अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा अबू बकर की छोटी सी बच्ची है, यूं रहमत वाला हाथ सर पे रखा, फरमाया अस्मा बताना नहीं, बताना नहीं हम किधर गए हैं। नहीं मेरे आका। दरवाजे पर दस्तक हुई, तशरीफ ले जाने के बाद वो पूरी पार्टी नहीं, पार्टा आ गया मक्के वालों का, पार्टा आ गया मक्के वालों का। और सैयदा अस्मा का तो इंतजार था ना। यूं आंखें मलती हुई बच्ची बाहर निकली, उन्होंने कहा काकी जी सही, तेरा अब्बा किथे है, तुम्हारा नबी किथे है। आखिर लगी क्यों, तेरा मेरा बाल हो गया या तेरी मेरी भैर धी हो गया तो कम अज कम यो काम तो करे। मैं तो सुट्टी पई हम, मैं को क्या पता, शाम को टुक्कर खाटा मैं लंबी थी गई हम, मैं को कुछ पता नहीं। घर आया को पूछूं, अबू बकर तेरी औलाद गोल मोल बात की भी कायल नहीं। कहने लगी ओ मक्के वालों, मक्के के चौधरियों तुम थोड़े हो, मक्के के सारे नौजवानों को बुला के लाओ, मक्के की सारी ताकत को जमा करो, मक्के वालों को इकट्ठा करो और मेरा ये चैलेंज है, तुम अबू बकर की बेटी से काले कमली वाले का पता पूछ के दिखाओ। सिद्दीक अकबर की बेटी से हजूर को नहीं का मानते। पता मैं तो पूछ कहता हूँ कर इसकी औलाद के गुलामों के गुलाम बनो। अरे जिस घर की बच्चियों का यह आलम हो, उस घर के मर्दों का क्या हाल होगा। और ये बात बातों में खत्म नहीं हुई, तलक कलामी हुई। अस्मा ने जर्रा बराबर पहलू नहीं बदला, ये भी नहीं कहा कि सुबह बताऊंगी, कम से कम जान बचाकर अंदर जाके कुंडी लगा लेती। मैं अपनी अम्मी से पूछ के आती हूँ, इस बहाने से अंदर से कुंडी लगा लेती। मगर अस्मा जानती थी अगर मैंने कुंडी लगाई तो मेरे बाप पर कहीं लोग बुज़दिली का इल्जाम न लगा दें। तुसा तो खिसक वेंदे हो ना। हाय हाय, इन्हीं लोगों के मानने वाले थे ये लोग। शेखुल अरबी वल अजम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह खालिक दीन हाल कराची में तलब कर लिया गया। अल्लाह हजरत ने फतवा दिया अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। ये जितने तुसा हजरात अखबार विच पढ़ते हो ना, फलाना सर फलाना सर फलाना सर, इन्हां दे सारी सर है, इन्हां दे पैर कोई नहीं, कल कोई सा कोई नहीं। ए इन्हां फौजा को इनाम मिला अंग्रेज मेमा दे थूक चक्कर दा, अंग्रेजा के घोड़ा की लीड चक्कर दा। ना इन्हां कोई लकाब हो इवें दे देन, ये उन्हां दे मामे लगदे। आजादी वतन के हीरो हम हैं। मुजद्दिद अल-फिसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने ग्वालियर के जेल खाने में से एक कैदी ने आजादी वतन का नारा लगाया था। अल्लाह अकबर, आजादी वतन का नारा लगा। हर तहरीक हमसे चली, रेशमी रुमाल की तहरीक हमने चलाई, खिलाफत की तहरीक हमने चलाई, शामली के मैदान में मौलाना नानोतवी ने माथे में गोली खाई। ना ये क्या किसी से मुकाबला करेंगे जो पहले ही अपने गले में फांसी लटकाए फिरते हैं। में टुकड़ी जी होती है ना, ये निशानी है अंग्रेज की गुलामी की। और बड़ा अजीब अंदाज से मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को तलब कर लिया गया कराची में। अफसर कहने लगा मौलाना क्या आपने ये बयान दिया है, क्या ये फतवा दिया है अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। मौलाना ने फरमाया फतवा दिया था, अब भी देता हूं और यही फतवा देता रहूंगा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर मरहूम ने शेख मदनी के पैरों पे
ہاتھ رکھ دیا اور آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ حسین احمد کی خیر ہو۔ یا اللہ حسین احمد کی جج کہنے لگا مولانا معلوم ہے اس کی کیا سزا ہے؟ فرمایا سزا دینا تیرا کام ہے، سزا بھگتنا میرا کام ہے۔ ہاں، میں نے تو قرآن بھی مالٹے کی جیل میں چکی چلاتے چلاتے یاد کیا ہے، سزا دے۔ اس نے کہا سزا پھانسی ہے۔ اللہ، شیخ مدنی نے بغل میں سے کپڑا نکال کر میز پہ رکھ دیا، فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں۔ نگاہ کفن کو آپ کو یہاں بھی گورنمنٹ دے دیتی، فرمایا میں اپنے خدا کے یہاں انگریز گورنمنٹ کا کفن پہن کے بھی جانا پسند نہیں کرتا۔ نعرہ تکبیر، اور فرمایا مسائل میں الجھ کر، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے اپنی ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا، اور نگاہیں دل کی پڑ جاتی ہو مستقبل کے چہرے پر، انہیں ماضی کے افسانوں کو دہرانا نہیں آتا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، سزا دو، میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، کھلونا سمجھ کر برباد نہ کرنا کہ ہم بھی کسی